ایران اور اسرائیل کشیدگی سے متعلق صافی صاحب سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ امریکی سینیٹر مارکو روبیو پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے جوہری مذاکرات کے دوران حاصل کردہ حساس امریکی انٹیلیجنس کو اسرائیل کے ساتھ شیئر کیا۔ صافی صاحب، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا آپ کے پاس اس سے متعلق کوئی اطلاعات ہیں یا آپ کا اندازہ کیا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ یقینی بات ہے کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، کیونکہ امریکی جتنے بھی اسرائیل کے فائدے کی معلومات ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو ضرور ہوئی، اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو یہ ضرور ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سلیم صافی صاحب۔ اعزاز سید صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ اعزاز، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کافی واپس بھی آ گئے ہیں۔ جو اقدامات ہوئے ہیں، آپ کے لیے کیا یہ کافی ہیں آپ کی رائے میں، یا مزید اس وقت اقدامات درکار ہیں؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ اسکائی از دا لمٹ، لیکن جو اویلیبل صورتحال ہے اس میں پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں تہران میں، مشہد میں، اصفہان، زاہدان میں، آپ کو 2 کونسلیٹ بھی ہیں وہاں پہ ہمارے، اور ایک ایمبیسی ہے تہران میں۔ میں تو فرینکلی سپیکنگ پاکستان کے جو ڈپلومیٹس وہاں پر کام کر رہے ہیں، پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو تو پاکستان میں آئے ہیں خصوصی ہدایات لینے نئی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے۔ عصمت صاحبہ ہیں ایکٹنگ ہیڈ آف مشن تہران میں، اور ان کے ساتھ 70 کے قریب پاکستانی مشن کے لوگ ہیں۔ چھٹی ہو تو چھٹی کے دن بھی وہ وہاں پر آ رہے ہیں۔ ایمبیسی کام کر رہی ہے، کمیونیکیشن کے مسائل بالکل موجود ہیں، لیکن ان کی ہاٹ لائن کام کر رہی ہے، رش ہے ہاٹ لائن کے اوپر۔ آج کے دن 3 بسز کا انتظار تھا، میری صبح بات ہوئی تو 3 بسز کا انتظار تھا کہ وہ بسز ایمبیسی میں آئیں گی، اور ایمبیسی سے وہ جتنے بھی جو پاکستان جانے کے خواہش مند طلبہ و طالبات ہیں، زائرین ہیں، عام پاکستانی ان کو لے کر جائیں گی، اور پھر وہ قافلہ نکل گیا۔ کل 3 قافلے نکلے ہیں، آج صبح 2 قافلے۔ اعزاز، ایک ایک کر کے تھوڑا سا کرتے تاکہ انفارمیشن ہمیں بھی کلیئر ہو جائے۔ یہ بتائیں ہمیں بس کوئی نمبر ہے کہ کتنے اس وقت پاکستانی وہاں پر موجود ہیں؟ اس وقت 45 سے 50 ہزار پاکستانی ایران میں مقیم ہیں۔ اس میں 2-3 طرح کے پاکستانی ہیں۔ جو زائرین کی تعداد ہے وہ تو بتائی جاتی ہے 5000 کے قریب، لیکن زائرین سے بھی جو بڑا نمبر ہے وہ وہاں پر طلبہ و طالبات کا ہے، وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پھر وہاں پر کچھ لوگ کاروبار کے لیے مقیم ہیں، جنہوں نے وہاں پر گھر رکھے ہیں، اپنے کاروبار ہیں۔ تو یہ جو ٹوٹل جو ملا کے تعداد ہے یہ 45 سے 50 ہزار کے قریب پاکستانی ہیں، اور یہ خالی تہران کی بات نہیں ہو رہی، یہ پورے ایران کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ہمارا بارڈر ایک ہے، 909 کلومیٹر لمبی ہماری لائن ہے۔ سر اچھا مجھے یہ بتائیں تو واپس آنے کا پروسیجر کیا ہے؟ کیا ایمبیسی سے رابطہ کرنا ہوگا، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، زائرین ہوں، یا کوئی بھی پاکستانی؟ وہ وہاں سے ان کو لے کے آ رہے ہیں، ان کی لسٹیں بنا رہے ہیں، یا کیا پروسیس ہے؟ 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بعض کمیونٹی ممبرز نے اپنے طور پر ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر کے وہ ایران کے ساتھ جو ہماری سرحد ہے ایران کی طرف سے وہاں پر سفر شروع کر دیا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو بندوبست نہیں کر سکتے، وہ ایمبیسی میں رابطہ کرتے ہیں۔ ایمبیسی کی ہاٹ لائن کام کر رہی ہے، اور یہ ہاٹ لائن کام ہی کر رہی تھی جس کی وجہ سے کل 3 جو گاڑیاں نکلی ہیں تہران سے، آج بھی 3 قافلے جو ہیں مختلف نکلے ہیں، تو لوگ وہاں پر آ رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم تنقید بڑی آسانی سے کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ تہران شہر اور اسی طرح ایران کے باقی شہر جہاں پر پاکستانی ڈپلومیٹس کام کر رہے ہیں وہاں پر بم گر رہے ہیں، اور بم گر رہے ہیں، اور ہمارے ڈپلومیٹس اس وہاں پر۔ سر اس راستے سے متعلق بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا، کیا یہ بڑا دشوار گزار راستہ ہے یہاں سے پاکستان لے کے آنا؟ اور پھر اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجیے جو عراق میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی بذریعہ ایران ہی پھر لے کے آیا جائے گا؟ جی دیکھیے، عراق کے ساتھ تو جو ایئر سپیس ہے وہ کھلی ہوئی ہے۔ عراق سے 2 جو فلائٹس ہیں وہ پاکستان میں آئی ہیں۔ ایران کا معاملہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہمارا علاقہ ہے بلوچستان کا، ہماری سائیڈ پہ بھی لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، اور وہاں ایران کی سائیڈ پہ جو سیستان ہے یا اور دیگر جو جگہ ہیں وہاں پہ بھی لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے۔ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے اس کے اندر تہران کے اندر FIA کا ایک آفسر
وہ بیٹھتا ہے جو کہ کوارڈینیٹ کرتا ہے, اور وہ ایران کی جو مقامی سیکیورٹی کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے پاکستانی قافلوں کو یہاں پر لاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پر ہم بری باتیں کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, وہاں پر جو مشکل وقت میں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی بھی تعریف نہیں سر, ایبسولوٹلی ہم اسی لیے آپ سے اتنا لمبا سوال یہ کیا بھی ہے اور آپ سے پوچھا بھی ہے, کیونکہ ہم تک جو اطلاعات پہنچ رہی تھیں, اور صبح ہمارے ہی ایک نمائندے نے بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا کہ جو نمبرز ہیں وہ نہیں چل رہے ہیں, ان تک یہ اطلاعات پہنچی ہیں, جو کو لے کے آنے کا ہے ان سے رابطہ کاری کا سلسلہ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا. لیکن اعزاز سید صاحب یہاں پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نمبرز بھی چل رہے ہیں, خود انہوں نے اس بات کو انشور کیا ہے, اور پھر جو وہاں پر عملہ ہے وہ بھی کوپریٹ کر رہا ہے, جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ. ہمارا فورم حاضر ہے, ہم سے کوئی بھی رابطہ کرنا چاہتا ہے آئر وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو یا پھر جیو نیوز کے پلیٹ فارم یا مختلف ہینڈلز کے تھرو ہو, وہ رابطہ کر سکتا ہے. ان کی جو بھی پرابلم ہے ہم کوشش کریں گے اس فورم کے ذریعے حکام تک پہنچائیں. اچھا, محمل سے سوال کرتے ہیں. محمل, آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ایران کی انٹیلیجنس پالیسی کا فوکس بیرونی محاذ پر اتنا زیادہ تھا کہ وہ اندرونی سطح پر منظم جاسوسی کے نیٹ ورک کو بھانپنے میں ناکام رہا؟ دیکھیں علینا, اس کے اندر ہے کہ ایک تو یہ لیسن ہے کہ جس طرح جو ممالک پراکسی وارز یا اس طرح جو سپورٹ کرتے ہیں ان کو اس کا بھی جو ہے بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی پروگرام میں اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے کچھ جو لوگ وہاں پہ اسپائز پکڑے گئے ہیں جو موساد کے لیے کام کر رہے تھے وہ دوسری نیشنلٹیز کے, یعنی کہ وہ ایرانین نہیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ علینا ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بات ماننی پڑے گی کہ دیکھیں اسرائیل کے پاس جس قسم کا پیسہ اور انفلوئنس ہے تو ان کے لیے انفلٹریٹ کرنا بھی آسان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے ایکسپلائٹ جو ہے وہ کرتے ہیں پھر دشمن ممالک آپ کی انٹرنل ویکنسز کو اور ان چیزوں کو. تو اور جس طرح ایران کے اوپر اتنے سالوں سے ہم نے پہلے ہی بات کی کہ اتنے سالوں سے سینکشنز لگے رہے, پھر ان کی اپنی حکومت سے بھی کچھ لوگ ان کے ناراض بھی ہیں, ادھر وہ والی چیز بھی. اور دوسرا یہ کہ اسرائیل کی انفلٹریشن نہ صرف یہ ایران, ان کی اوور آل بھی آپ دیکھیں, ابھی آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے جس طرح حزب اللہ پہ اٹیک کیا, باقی بھی انہوں نے جو کیا, اور ان کی ایک انفلوئنس ہے ریجن کے اندر اور اس کی بیکنگ ہے ان کی پوری ویسٹ کی ان کو بیکنگ ہے, وہ فائنینشیل ہو یا ویسے ہو, تو ٹیکنالوجی کی بات ہو. تو اس لیے یہ بھی ایک جو ہے وہ فیکٹر ہے. اور بالکل ایران کو ایک اس سے سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ جن ممالک کو وہ اپنے دوست سمجھتے تھے یا جن کے لیے وہ ان کو جس طرح سپورٹ کر رہے تھے, اصل میں وہی ان کو جس طریقے سے انہوں نے بٹرے کیا ہے اور اسرائیل کے لیے بٹرے کیا, وہ بھی ان کے سامنے. تھینک یو محمل. بھٹی صاحب سے سوال ہو رہا ہے پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس سے متعلق. آپ کو پتہ ہے بجٹ سیزن ہے اور ابھی بجٹ اپروو ہونا ہے, تو اس کے اوپر تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹنگ کے بوائیکاٹ پر ہمارا ساتھ دیں. آپ اس خبر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا اپوزیشن کا ممکنہ اتحاد حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن سکتا ہے؟ میڈم شیخ, یعنی ایک عجیب سا مز کا خیز سا سوال ہے سر. آپ کے چاہنے والے غلام عباس صاحب نے کیا ہے. مز کا خیز سوال کے جو بنیاد ہے وہ تحریک انصاف نے رکھی ہے. اب اندازہ کریں راجہ پرویز اشرف صاحب کی تو مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مشاورت کر کے بتاؤں گا. یعنی پیپلز پارٹی اتحادی ہے مسلم لیگ کی. پیپلز پارٹی کے پاس سارے آئینی عہدے ہیں, صدر, چیئرمین, سینٹ, گورنرز, اور بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ حکومت کا اور پاکستان کا مقدمہ باہر لڑ رہے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سٹ پنجے والی دوستی ہے. اور تحریک انصاف درمیان میں آتی ہے کہ آپ بجٹ پہ ہمارا ساتھ دیں, اور آپ کا سوال آتا ہے کہ کیا یہ ممکنہ اتحاد کوئی اپوزیشن کا ممکنہ اتحاد. اب پیپلز پارٹی تو اپوزیشن میں ہے ہی نہیں, اپوزیشن میں تو اس وقت صرف ہے مولانا صاحب بھی, حتیٰ کہ اپوزیشن میں نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے. اب اگر راجہ پرویز اشرف صاحب آگے سے پوچھ لیتے کہ جب ہم نے آپ سے ایک درخواست کی تھی 8 فروری 2024 کے بعد کہ ہمارے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنا لے, تو اس وقت آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت آپ نے جواب دیا تھا کہ چوروں, لٹیروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر, یہ جو مسلط کیے گئے ہم پر, ان کے ساتھ مل کر, یہ فارم 47 والوں کے ساتھ مل کر, اپنے مینڈیٹ پر مل کر ان کے ساتھ حکومت بنا لی جائے. یہ تھا سٹ پنجا والا سوال.
ہاں تو میں اس طریقے انصاف والے آدمی سے غلام عباس صاحب نے تو چلو سوال پٹ کیا، لیکن تحریک انصاف کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کر لیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی نہیں، ویسے اچھی بات ہے آپ نے بتا دیا کہ پیپلز پارٹی حکومت کے اندر ہے اور آپ کو لگتا ہے حکومت کے اندر ہے. ویسے پیپلز پارٹی کو آئی ایم شیور ابھی بھی نہیں پتا ہوگا وہ حکومت میں ہے یا نہیں ہے، ان کو بھی نہیں پتا. نہیں میڈم شیخ ہے، میڈم شیخ آخری بات پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، اس کو پتا ہے، اور پیپلز پارٹی اپنے مطالبات ضرور منوائے گی ووٹ دینے سے پہلے. اچھا. لیکن تحریک انصاف ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جانا ہے کہ نہیں.